السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم 86/12 تھرڈ سمیسٹر کا فائنل سمیسٹر کا جو آخری پیپر ہے اس کے بارے میں ریویو جو کویسچن ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اور آپ لوگ نا صرف جسٹ ان کو دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، بس اتنا خاص تیار کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہے، نارملی سا دیکھیں اور کافی سارے چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے جو ہے سلیکٹ کیے ہیں وہ 5 یونٹ کی ہیں: یونٹ نمبر 1، یونٹ نمبر 2، یونٹ نمبر 4، یونٹ نمبر 5 اور یونٹ نمبر 9 استعمال یہاں پر یوز کیا ہے۔ اور آپ اس میں سے یونٹ نمبر 6 بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ تھوڑا کچھ زیادہ ہو جاتا ہے اگر 9 نہ کرنا چاہیں تو۔ یونٹ نمبر 1 میں دیکھیں، سب سے پہلے ہے پیشے کی تعریف، کانسیپٹ آف پروفیشنلزم۔ اہم سوال ہے، اس کو آپ نے خاص طور پر کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 2، پروفیشنل کون کہلاتا ہے؟ تو یہ ہے پروفیشنلزم، اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک کویسچن آپ کا آئے گا۔ اور کویسچن نمبر 4، کیا کریکٹر اسٹیٹکس ہیں؟ اس کی خاص ضرورت نہیں ہے، بس یہی 2 سوال اس کے پہلے کے کر لیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک سوال آ جائے گا۔ اور اس کے بعد یونٹ نمبر 2 جو ہے کہ وہ پیشہ ورانہ عمل، پروفیشنلزم اور پروفیشنلائزیشن میں فرق کیا ہے، یہ ایک پہلا کویسچن آپ لوگ کر لیں۔ اور اس کے بعد پروفیشنلائزیشن یہ وہی آ جائے گا جو فرسٹ کریں گے، سیکنڈ میں بھی آپ وہی ڈال سکتے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں سیکنڈ کو۔ اور نمبر 3، اس کی کریکٹر اسٹیٹکس یاد کر لیں۔ اس میں آپ پہلا اور تیسرا جو ہے وہ کویسچن یاد کر لیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی کویسچن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے یونٹ میں سے پہلا اور دوسرا ہے، اور دوسرے یونٹ میں سے پہلا اور تیسرا ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 4 میں دیکھیں، استاد کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ پہلا ٹیچر اسٹیٹس جو ہے یہ یاد کر لیں، پرسن ایز اے ٹیچر جو آتا ہے اسی میں آ جائے گا، کویسچن نمبر 1 میں آ جائے گا۔ اور نمبر 2 پہ ہے واٹ یو مین بائی ریفلیکٹیو ٹیچنگ، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں، بس یہی 2 دیکھیں، اس کے بعد مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کویسچن نمبر 4 کی ایکسپلین امپورٹنس کریکٹر اسٹیٹکس، یہ بھی وہی ریفلیکٹیو ٹیچر والی آ جاتی ہے، وہی اسی کی خصوصیات ڈال دیں گے، جو ریفلیکٹیو ٹیچر ہے وہی خصوصیات آ جاتی ہیں، بس باقی اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا اور دوسرا اس کا کر لیں، اور پہلا اور دوسرا تھا جی، اور اس کے بعد باقی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 5 جو ہے کلاس روم سے باہر استاد کا بدلتا ہوا کردار کیا ہے، اس میں پروفیشنل آئیڈینٹی والا اس میں یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ اور پروفیشنل آئیڈینٹی پروسیس یہ بھی اسی میں آ جائے گا، یعنی ایک سوال بن جائے گا 2 کے بجائے۔ اور دوسرا کیریئر بنانے کے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے، میکنگ، اس کو چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اور اس کے بعد منعکس جریدہ ریفلیکٹیو پیپر، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں، پہلا دوسرا اس کو چوتھا کر لیں، اور وائی امپورٹنس وہی جریدہ والا کرتے ہیں، امپورٹنس بھی اسی میں آ جائے گی۔ اور اس میں TPSC اس کو لازمی دیکھ لیں، پہلا دوسرا اور یہ چھٹا سوال دیکھ لیں، اس کو انشاءاللہ اسی میرے تو زیادہ خیال یہی ہے کہ TAPC میں سے ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ TAPC ماڈل کیا چیز ہے، بس اس کے علاوہ اور اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی کچھ بھی مزید۔ جو ہے ADE ماڈل، اس کو آپ نے خالی دیکھ لینا ہے، باقی آنا نہیں ہے اس نے۔ اس کا یونٹ نمبر 9 جو ہے اخلاقیات، ڈیفینیشن آف ایتھکس کیا چیز ہے، یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کو نہ کریں۔ پروفیشن کیا ہے چیز، یہ بھی چھوٹا سا سوال ہے۔ اخلاقیات پر بحث کریں، اس کی 3 خصوصیات، یہ ایک سوال ہے، اس کو آپ لوگ کر لیں، سوال نمبر 1۔ اور سوال نمبر 2 ایتھیکل ایشوز پڑھنے کا ایز اے ٹیچر، یہ 1-2 سوال اس کے کریں صرف۔ اور اس کے بعد اخلاقی مسائل پر یہ بھی سوال نہیں آنے والا۔ ایتھیکل ایشوز پارٹننگ آن اسکول، یہ بھی سوال اس کا نہیں آنے والا۔ استاد کی یہ کنڈیشن والا یہ سوال ہے، استاد اور نئے 1000 سال، یہ ایک سوال ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں، بس یہی 3 سوال ہیں، اس کے مزید اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینالائز دا رول آف ODL جو ہے ایک نیا ٹیچر ایجوکیشن میں سسٹم آیا ہے، تو اس کو بھی بس کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی دیکھیں گے، بس اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور امید ہے آپ لوگوں کو سب سمجھ آ گیا ہوگا، جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔